اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ برائے خوشنودی حسین ابن علی بآواز بلند صلوات۔ وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں صرف دعا کے 2 جملے کہوں گا۔ پروردگارہ ان تمام عزاداران حسین ابن علی کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس وقت کربلا میں لاکھوں نہیں 1 کروڑ سے زیادہ زائرین آ رہے ہیں، پروردگارہ سب زائرین کی حفاظت فرما، اور ہم سب کا پڑھنا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ زندگی میں ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما۔ عزیزان گرامی، اس عشرے کی یہ 10 مجالس، اس کے بعد پھر 11 محرم کو اور 12 محرم کو میں تلخیص پیش کروں گا۔ کل صرف شام غریبہ ہیں، اس میں صرف مصائب ہوں گے۔ آج میں اپنے تمام ماتمی بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ جب تک کہ میں مصائب مکمل نہ کروں، آپ نے بھی پرسہ دینا ہے، باقی لوگ بھی پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، مصائب سن لیجئے گا، اس کے بعد ماتم کیجئے گا۔ عزیزان گرامی، شب عاشور ہے، تفصیل سے کوئی فضائل کی شب تو ہے نہیں۔ میں اپنے موضوع سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا اور خلاصہ کروں گا آپ کے سامنے۔ اسلام و انسانیت کے عنوان سے یہ عشرہ چلتا رہا، آپ نے بہت پیارا انداز سے سنا۔ آج پوری دنیا کا کوئی ایسا شیعہ نہیں ہوگا جو مجلسوں کے لیے باہر نہ نکلا ہوا ہو، اور اس وقت اس پورے علاقے کے اندر مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی گلی نہیں ہے، کوئی ایسا کوچہ نہیں جہاں پہ اس وقت لوگ موجود نہ ہوں۔ مؤمنین مؤمنات اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہیں اور ان کو تربیت کر رہے ہیں کہ عزاداری سید مظلوم کیسے ہوتی ہے۔ ہمارا موضوع اسلام و انسانیت اگر ذہن میں رکھیں، اگر آج اسلام باقی ہے تو کربلا کی وجہ سے، اور اگر انسانیت باقی ہے تو کربلا کی وجہ سے۔ حضرات، ہمارا اصول یہ رہا ہے کہ ہمارے پہلے مولا نے یہ فرمایا، پہلے امام نے فرمایا ہے کہ لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ میں یہ چند مصرے ہیں جو شیعہ عالم دین کے نہیں ہیں، اہل سنت کے عالم دین کے ہیں، ان کو پیش کر رہا ہوں۔ کلام کتنا پیارا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ دین بے مثال ہے جس میں ہے کربلا، وہ دین بے مثال ہے جس میں ہے کربلا، وہ شخص بے مثال ہے جو کربلا میں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی ہوں حرصہ لشکر اغیار میں حسین، میں بھی ہوں حرصہ لشکر اغیار میں حسین، تجھ سے وہی سوال ہے جو کربلا میں تھا۔ عزیزان گرامی، آج شب عاشور ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ والعصر، عصر کی قسم ہے کہ تمام انسانیت گھاٹے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک کہ تمام انسان خسارے میں،
سوائے ان کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور سوائے ان کے کہ جنہوں نے وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کی ایک دوسرے کو اور صبر کی وصیت کی۔ تو کوئی ایسی عصر تلاش کیجئے کہ عصر عاشور ایک ایسی عصر نظر آتی ہے جہاں واقعاً ساری انسانیت خسارے میں تھی، سوائے ان کے کہ جو حسین ابن علی پہ ایمان لے آئے تھے اور ان کی نصرت کے عمل صالح کو بجا لا رہے تھے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے تھے، یعنی بار بار دہراتے تھے کہ حسین کا ساتھ دو، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے تھے، جتنی مرضی بھوک پیاس ہو صبر کرتے رہنا، بے شک کہ حق پہ ہیں اور حق پہ رہنے والا ہی فلاح پانے والا ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا کا میدان وہ میدان ہے جہاں پہ کوئی بچہ فرار کرتا نظر نہیں آئے گا، جہاں پہ مستورات صبر کرتی نظر آئیں گی۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں ایک لاشا پڑا ہو، وہاں مستورات کی عقل کام نہیں کرتی، دماغ کام نہیں کرتا، کیونکہ ان کے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے احساسات مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر ایک ہی گھر میں 18 جنازے پڑے ہوں، اس کے باوجود بھی جناب زینب کبریٰ کوئی شکوہ کرتی نظر نہیں آتی، بلکہ کہتی ہیں پروردگارہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارہ ہماری قربانیاں قبول فرما، یہ پنجتن کا 5واں تھا جو ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے، اب کیوں نہ خالق کہے زینب تیری عظمتوں کو سلام ہو کہ قربانیاں دینے کے باوجود آپ خدا سے قبول کرنے کی دعا مانگتی ہیں، کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتی۔ عزیزان گرامی، اسلام بچا ہے تو عاشورہ کی وجہ سے بچا ہے۔ اگر آج انسانیت ہے لوگوں کے اندر تو وہ جناب زینب کبریٰ کی وجہ سے ہے، حسین ابن علی کی وجہ سے ہے۔ اگر آج دنیا میں کوئی بھی انسانیت پہ باقی ہے تو وہ جناب زینب کبریٰ کی قربانی ہے۔ اتنی قربانیاں پیش کرنے کے باوجود جناب زینب سر بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں کہتی ہیں پروردگارہ ہماری قربانیاں قبول فرما لے، کوئی شکوہ نہیں کرتی خدا سے، کوئی گلہ نہیں کرتی کہ میری اولاد نہیں رہی، میرے بھائی نہیں رہے۔ ایک ایسی بی بی جس نے سب کچھ لوٹا دیا ہے، سارے بیٹے دے دیے ہیں، لیکن گلہ نہیں کرتی، اپنے بھائی سارے کے سارے ان کے جنازے وہاں پہ دیکھ رہی ہیں بی بی۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ جناب یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، مرا نہیں تھا، دور ہو گیا تھا آنکھوں سے، تو انہوں نے رو رو کے اپنی آنکھیں گوا دیں، کہا کہ میرے 18 یوسف جن کی کوئی کائنات میں مثال نہیں ملتی تھی، جن میں سے ہر فرد بے مثال تھا، ایک دن میں مارے گئے، اور اس کے باوجود بھی میری پھپھی روتی ضرور تھیں لیکن کبھی خدا سے شکوہ نہیں کرتی تھی، بار بار کہتی تھی پروردگارہ ہمیں اہل بیت نے سب کچھ تیری بارگاہ میں دے دیا ہے۔ آج اس لیے جناب زینب کا نام باقی ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کو بچایا ہے، سب کچھ دے کے اسلام کو بچا لیا۔ اگر دین کا مکالمہ ہو، اسلام کا مکالمہ ہو، گفتگو ہو، آپس میں کلام ہو، تو امام حسین کہتے نظر آئیں گے اے دین میں سب کچھ دے دوں گا تجھے بچاؤں گا، اے دین میں اپنے نانا کے صحابی حبیب کو دے دوں گا تجھے بچا لوں گا، اے دین میں مسلم ابن اوسجا کو دوں گا تجھے بچا لوں گا، میں سعید جیسے 97 برس کے بہت ہی بوڑھے صحابی کو دوں گا تجھے بچا لوں گا، اے دین اگر پھر بھی نہ تجھ بچ سکا تو عباس کے بازو دے دوں گا، میں تجھے بچا لوں گا، میں علی اکبر کی جوانی دے دوں گا، میں تجھے بچا لوں گا، میں علی اصغر کی طفلی دے دوں گا، بچپنا دوں گا تجھے بچا لوں گا، میں اپنے سر کو دوں گا، میں اتنے انبیاء کی زحمتوں کو بچاؤں گا، آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی عصمت، نبوت، ساری ولایت، اپنے بابا کی امامت، ہر چیز کو بچاؤں گا۔ دین توحید کا نام ہے، دین عدل کا نام ہے، دین نبوت، امامت، قیامت، ان تمام چیزوں کا نام دین ہے، کا دین میں سب کچھ بچاؤں گا۔ دین اگر پھر بھی تو نہ بچا تو میری بہن زینب کی چادر ہے، یہ چادر پورے دین کے اوپر آ جائے گی، جناب زینب اس چادر کو رکھیں گی، دین بچ جائے گا، ہر چیز گواہی دے گی کہ مجھے دین کی ہر چیز گواہی دے گی، مجھے حسین نے بچایا ہے، مجھے زینب نے بچایا ہے۔ عزیزان گرامی، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ آج میرے پورے کلیجے کے اندر ایک اضطراب سا ہے، پچھلی مجلس بھی میں بھی جو پڑھ رہا تھا وہاں پہ بھی پڑھا نہیں جا رہا تھا، آج کلیجے پھٹ رہے ہیں، دل منہ کو آتے ہیں، ذرا ایک مرتبہ سب کے سب آئیں، ذرا میرے ساتھ مل کے کربلا چلتے ہیں۔
آج تصور کیجیے یہ شب ہے، اے کاش کہ کربلا کی رات ایسی ہی رات ہوتی کہ جس کے اندر تھوڑی سی خنکی ہوتی، گرمی کی تپش زیادہ نہ ہوتی، پیاس کی شدت بہت زیادہ نہ ہوتی۔ میں سب سے درخواست کر رہا ہوں، ماتم تب تک شروع نہیں کریں گے جب تک میں نہیں کہوں گا۔ عزیزان گرامی، وہ رات گزر رہی تھی، حسین کبھی اصحاب کے پاس جاتے تھے، پھر اپنے اہل بیت کے پاس جاتے تھے۔ رات گزر رہی ہے نا، تو پہلے آ رہے ہیں اصحاب کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک اصحاب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اصحاب آپس میں کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے دیکھو یہ زہرا کے بیٹا ہے، یہ علی کے بیٹے ہیں، تو خبردار پہلے ان کو لڑنے نہ دینا۔ جناب حبیب سب سے کہہ رہے تھے کہ ان کو لڑنے مت دینا، پہلے ہم جائیں گے، ہم اپنی قربانیاں پیش کریں گے، ایک ایک کر کے ہم سب جائیں گے، ہم اپنی قربانیاں پیش کریں گے، ان کو لڑنے نہیں دیں گے، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ کبھی علی اکبر پر حرف نہ آئے، کہیں علی اکبر کو کوئی تیر نہ لگے، کوئی برچھی نہ لگے، عباس کو زحمت نہ دینا۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، مدینہ کا رخ کیا، کہا نانا ذرا آ کے دیکھیے میرے اصحاب کیسے ہیں۔ پھر نجف کا رخ کیا، کہا بابا ذرا آ کے دیکھیے میرے اصحاب کیسے ہیں۔ پھر دوبارہ مدینہ کا رخ کیا، کہا بھیا حسن ذرا آ کے دیکھیے میرے اصحاب کیسے ہیں۔ سب کو ایک ایک کر کے پکارتے تھے، کہتے تھے کہ آپ انہیں اپنے اصحاب کو بلاتے تھے، وہ آتے نہیں تھے، میں ان کو کہہ رہا ہوں چلے جاؤ، یہ جاتے نہیں ہیں۔ جناب سید الشہداء اپنے اصحاب کو پیش کر رہے تھے، بار بار ان کی مثالوں کو پیش کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اگر آج میں مصائب کو پیش کر سکا، میں چاہتا ہوں کہ آج پورے مصائب کو پیش کروں آپ کے سامنے۔ عزیزان گرامی، پھر ایک مرتبہ سید الشہداء اٹھے، اہل بیت کے خیموں کے باہر سے گزرنے لگے، اور اہل بیت کے خیموں کے جب باہر آئے نا تو ایک مرتبہ سننا شروع کیا کون کون سی بی بی کیا کیا کہہ رہی ہے۔ شب عاشور تھی، اس قسم کی ایک رات تھی، تاریک ہو چکی تھی، آدھی رات گزر چکی تھی، ہر ماں کو پتہ تھا کہ میری گود کل اجڑ جائے گی، بہنوں کو پتہ تھا بھائی مارے جائیں گے۔ تو ایک ماں کو دیکھا جناب سید الشہداء نے، بار بار بالوں کو ٹھیک کرتی تھی اپنے بچوں کے، سنوارتی تھی، کہتی تھی بیٹے اوے میرے شیرو حسین پہ قربان ہو جانا۔ ایک ماں تھی کہہ رہی تھی علی اکبر، کوئی ماں تھی کہتی تھی قاسم، ہر ماں اپنے بچے کو۔ ایک ماں کے، ایک بی بی کے خیمے کے باہر سے گزرے، وہ کہہ رہی تھی پروردگارا میرے اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہوتی میں بھی اپنے بھائی پہ قربان کر دیتی۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، ابھی اندر جانا ہی چاہتے تھے، جناب عباس اندر آگے، کہا بی بی، اے جناب ام کلثوم سے کہا بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی پیش کروں گا۔ اتنے میں جناب سید الشہداء آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک بی بی ایک بچے کو زمین پہ لٹا کے بار بار جھل رہی ہے، بار بار اس کو ہوا دے رہی ہے۔ کہا علی اصغر میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں بیٹا، تیری ماں باہر سے بیاہ کے آئی ہے، بیٹا میں زہرا کی بیٹی نہیں ہوں، میں بیاہ کے آئی ہوں بیٹا، لیکن تو زہرا کا خون ہے۔ اے علی اصغر اپنے ماں کی دودھ کی آبرو رکھ لینا، میری لاج رکھ لینا، کوئی یہ نہ کہے کہ رباب کا بیٹا تھا نا۔ کہا بیٹا علی اصغر کل جب بابا ہاتھوں پہ لے کے جائیں گے نا بیٹا بس ایسا کرنا بابا کو کوئی تیر نہ لگے۔ عزیزان گرامی پیش کروں آپ کے سامنے جملوں کو، بس پھر رات گزر گئی، میں آپ کے سامنے مصائب کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رات گزر گئی، دن شروع ہوا، یہاں اذان علی اکبر ہوئی، ایک ایک کر کے قربانیاں شروع ہو گئیں، اصحاب سامنے کھڑے ہو کے تیر لیتے جاتے تھے اور شہید ہوتے جاتے تھے، ایک ایک کر کے سارے اصحاب شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام کے خانوادے کی قربانیاں شروع ہوئیں، گھر کے پہلے بچے جانے لگے، ایک ایک کر کے سب قربانیاں شروع ہوئیں۔ جب سب شہید ہو گئے اب امام حسین تن تنہا رہ گئے۔ پہلے حملے کے لیے جب باہر آئے تو روایت کے الفاظ ہیں، راوی کہتا میں نے امام حسین کو دیکھا جب اندر سے بہنوں سے مل کے باہر آئے نا پہلی مرتبہ، تو نظر یمین و شمالا، پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے غربت کا نعرہ لگایا، کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا لیکن مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ وہ راوی کہتا ہے، اہل سنت کا راوی حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے خود دیکھا کہ ایک مرتبہ جناب ایک بی بی برقع لے کے، حضرات عزیزان کرام بیٹھ جائیں گے ابھی،
میں بھی پڑھوں گا مصائب کو، سننے کے بعد پڑھیں گے، میرے دیکھتے رہیے گا۔ عزیزان کرام یہاں پہ کوئی نہ کھڑا ہو، میں مصائب کو پڑھوں گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی نے سر پہ برقع لیا، وہ خیمے سے باہر نکلیں اور خیمے سے باہر نکل کے کہا بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجیے گا، ابھی میں زینب زندہ ہوں۔ بازو پکڑا، بھائی کو سوار کرایا، بڑا غربت کا عالم ہے، مجھے نہیں معلوم یہ پیاس کی کمزوری تھی یا حسین کو مظلومیت کا احساس تھا کہ نہیں مجھے کوئی سوار کرائے، میں یہ مصائب چھوڑ کے ذرا آگے جاؤں گا پھر واپس آؤں گا۔ عزیزان گرامی، حسین نے کئی حملے کیے، 3 حملے لکھے ہیں مورخین نے کہ 3 حملے کیے حسین ابن علی نے، 3 حملے کیے نا، ایک ایک کر کے حملہ کرتے جاتے تھے۔ زمین پہ جب حسین ابن علی اپنے ذوالجنہ کو دوڑاتے تھے نا تو خیموں سے لے کے حسین نے فرات تک اپنی تلوار سے زمین پہ خط کھینچا، کہا اگر کسی میں ہمت ہے مجھے روک کے دکھا دو۔ اب ساری فوج بھاگنے لگی، کہا اس بھوکے پیاسے حسین میں اتنی طاقت ہے کہ سارے مجمع کے لیے حسین کافی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ شمر حسین کے نفسیات کو سمجھ گیا، وہ کہتا ہے کہ کیا کہا مورخین نے، کہا حسین کو دیکھنے کے بعد شمر نے کہا دیکھو اب حسین پہ کوئی حملہ نہ کرے، کیونکہ جب بھی کوئی حملہ کرتا ہے ہزاروں کے حساب سے لشکر کے یہ تہہ تیگ کر دیتا ہے، تو کہا کیا کریں، کہ اب حسین پہ حملہ نہ کرنا، اب خیموں پہ حملہ کرو۔ کہ حسین کو میں دیکھتا ہوں بار بار خیموں کو دیکھتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ خیموں پہ حملہ ہوا، جناب سید الشہداء نے کہا ذوالجناح بس ایک مرتبہ ہمت کر کے مجھے خیمے تک پہنچا دے، میری زندگی میں خیموں پہ حملہ نہ ہو۔ ذوالجناح نے فوراً پہنچایا، میرے مولا نے پورے لشکر کو اٹھا کے پھینکا ایک تلوار سے، پھر آواز لگا کہ بابا ذرا ایک مرتبہ نجف سے آ کے اپنے بیٹے کی شجاعت کا نمونہ دیکھو۔ اجلکم اللہ، آرام سے سنیے گا، میں بھی پڑھوں گا، بہت مصائب پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، حسین بار بار حملے کرتے ہیں، جب تیسرا حملہ ہوا اس کے بعد پھر امام حسین نے کہا کیا کہ اس طرف کوئی رہ نہ جائے، آخری مرتبہ اتمام حجت کر دوں، کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہم اہل بیت کی مدد کرنے والا ہو۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول کی نواسیوں کو پردے کو بچائے، ہے کوئی رسول کی نواسیوں کا پردہ بچانے والا۔ بس بھی ایک مرتبہ جملہ کہا، جناب زینب کبریٰ نے بلند آواز سے رونا شروع کیا۔ جب بیویوں کا رونا سنا تو حسین ایک مرتبہ خیمے میں واپس آئے، کہا بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، کیا بات ہے اس بلند آواز سے کیوں رو رہی ہیں بیویاں؟ کہا بھیا جب آپ نے آواز دی نا حل من ناصر ینصرنا تو علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ حسین ذوالجناح سے اترے، خیمے کے اندر آئے، جناب رباب سے کہا رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیے۔ امام حسین نے زمین پہ ایک سفید کپڑا بچھایا، جیسے کفن بچھایا جاتا ہے، ننھے سے بچے کو لٹایا، اپنے ہاتھوں سے اس کپڑے کو بند کیا، اپنی ابا کے دامن میں چھپایا اور کہا کہ رباب سے کہہ دینا زینب کہ میں علی اصغر کو پانی پلانے لے گیا ہوں۔ ایک 3.5 برس کی بچی نے سن لیا، کہا بابا علی اصغر کو پانی پلانے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں بیٹی۔ کہا بابا میں انتظار میں رہوں گی۔ در خیمہ پہ وہ بچی کھڑی ہو گئی، بار بار دیکھتی تھی میرا بھائی پانی پینے گیا ہے۔ جناب سید الشہداء چلے، جب مختار نے ابو خلیق سے پوچھا نا اے ابو خلیق تمہیں کبھی رونا آیا میدان کربلا میں؟ کہا ہاں ایک ایسا موقع تھا جب حسین نے اپنی ابا کا کپڑا ہٹایا اور ایک ننھے سے بچے کو نکالا، جب کہا دیکھا اے دیکھو اشقیاء سے کہا اے اشقیاء تمہارے نزدیک اگر مجرم ہوں تو میں ہوں نا، میں نے جرم کیا، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، میں بیعت نہیں کروں گا، تمہارا مجرم میں ہوں، اس بچے کا کیا جرم ہے، اسے پانی پلا دو۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے جب یہ کہا نا تو جناب علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان نکالی، لبوں پہ پھیرنا شروع کی، جیسے ہی زبان پھیری نا تو ساری فوج نے رخ موڑ لیا، کہا ہم سے دیکھا نہیں جاتا یہ بچہ، بس یہ رخ موڑنا تھا۔ عمر سعد نے کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو بند کر دے، کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ حرملہ نے تیر کو کمان میں رکھا،
چلانا چاہتا تھا، تیر کمان سے گر گیا، پھر اٹھایا، پھر گرا۔ جب تیسری مرتبہ تیر گرا تو عمر سعد نے کہا حرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ اس فوج میں سب سے پتھر دل کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، تجھ سے ایک بچے کو نہیں مارا جاتا؟ حرملہ نے کہا اے عمر سعد، بچے کو مارنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں جب بھی تیر کمان میں رکھتا ہوں نا اور مارنا چاہتا ہوں، میرے سامنے ایک برقع پوش بی بی آتی ہے، وہ اپنے برقعے کا دامن پھیلاتی ہے، دامن پھیلا کے کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے، حرملہ میرے بچے کے بچے کو نہ مار۔ اجرکم اللہ، بیٹھے رہیں گے، میں بھی پڑھوں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سنیں گے عزیزان گرامی؟ بھئی سنتے جائیں گے، میں پڑھوں گا ابھی، آپ سنتے رہیں، سنیں گے، ماتم کرتے رہیں، سنتے رہیں، جو سن سکتا ہے وہ سنے گا، جو ماتم کر رہے ہیں وہ ماتم کرے، سنتے ہوئے ماتم کرے۔ سنیں گے الفاظ کو عزیزان گرامی، میری طرف دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ سید الشہداء کے ہاتھوں میں جناب علی اصغر تھے، وہاں حرملہ نے تیر رکھا، وہاں سے تیر چلا، بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر بہت بڑا تھا، تیر چلا، ذبح من الاذن الی الاذن، کان سے تیر لگا، دوسرے کان سے نکلا، ایک مرتبہ خون بہا، جیسے خون آیا حسین نے ہاتھوں میں لیا، ایک مرتبہ جیسے خون بہا حسین نے ہاتھوں میں خون لیا، زمین پہ بہانا چاہا، زمین سے آواز آئی حسین ایک قطرہ مجھ پہ نہ آئے، کوئی دانہ نہ اگے گا۔ حسین نے آسمان پہ اچھالنا چاہا، آسمان سے آواز آئی حسین ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا۔ بوڑھے حسین نے اپنی سفید ریش کو خون علی اصغر سے رنگین کیا، کہ پروردگارا تو گواہ رہنا، تیری بارگاہ میں ایسے آؤں گا۔ بس میں ایک مرتبہ ننھا سا لاشا اٹھایا، حسین خیمے کی جانب چلے، وہاں دو بیویاں کھڑی تھی، ایک کا نام رباب تھا، دوسری کا نام سکینہ تھا۔ سکینہ نے پردہ ہٹایا، کہا بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا، کہا بیٹی علی اصغر نے ایسا پانی پیا ہے اب کبھی علی اصغر پانی نہیں مانگے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سنیں گے ایک مرتبہ جملہ کہا کہ رباب میری ایک آخری حسرت ہے، رباب میری ایک آخری حسرت ہے، رباب کا لاشیں پامال ہوں گے، میں چاہتا ہوں علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو، رباب ذرا لاشا پکڑو۔ حسین نے اپنے تلوار کی نیام سے قبر کھو دی، جناب علی اصغر کا لاشا رکھا، قبر کو بند کیا۔ جب قبر کو بند کیا نا، جناب رباب سے کہا رباب میرے جد ہو، رسول خدا کی سنت ہے قبر پہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ جناب رباب نے کہا کہ مولا میں قیامت تک آنسو بہاؤں گی، مجھے اجازت دو، میرے بڑے آنسو ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سنیں گے میں آپ کے سامنے پیش کروں، الفاظ کو سنیے گا۔ بس بھئی 11 محرم کا دن نکلا، ایک مرتبہ ایک ایک لاشے کا سر کاٹا، نیزوں پہ بلند کیا۔ ایک ملعون نے کہا ہم نے حسین کے علاوہ 72 کو مارا تھا، ایک سر کم ہے۔ کسی نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حسین نے ایک لاشا خیموں کے پیچھے دفنایا، 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے لیے، زمین پہ نیزے مارتے جاتے تھے، گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے۔ جناب رباب نے سینے پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ مارا،